بسم اللہ الرحمن الرحیم 27ویں آئینی ترمیم ایک مرتبہ پھر سینٹ سے منظور کروا لی گئی ہے۔ پہلے یہی آئینی ترمیم سینٹ میں رکھی گئی تھی۔ سینٹ میں بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ اس کو منظور کیا گیا اور پھر قومی اسمبلی میں بھیج دیا گیا۔ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اگر قومی اسمبلی میں یا پھر سینٹ میں جس طرح سے اپوزیشن چاہتی تھی، جتنا ٹائم چاہتی تھی اپوزیشن بات کرنے کے لیے، ان کو بات کرنے دی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 4 دن 5 دن لگ جاتے۔ جب ان کی طرف سے ترمیم لاتے ہوئے جو موٹی موٹی اس میں چیزیں تھیں جو خاص تھیں، ان کی طرف سے ترمیم لانے سے پہلے فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس کو ہر صورت منظور کروایا جانا ہے، اور نظر بھی یہی آ رہا تھا کہ یہ ترمیم منظور ہو جائے گی۔ تو اپوزیشن جماعتیں وہاں پہ جو بھی کہہ لیتی، جو بھی کر لیتی، جو بھی انہوں نے کہنا تھا، اپنے نظریات وہاں پہ بتاتی، اپنے بیانات وہاں پہ بتاتی، جو کچھ بھی ان کی طرف سے کہا جانا تھا، خواہ ان کی طرف سے ان کو برا کہا جاتا، بھلا تو انہوں نے کہنا نہیں تھا، ان کو اجازت دے دی جاتی، وہ رج کے کھل کے اس پر بات کر لیتے، تب بھی یہ آئینی ترمیم منظور ہو جانی تھی۔ لیکن ان کی طرف سے ایسی تیزی دکھائی گئی کہ جیسے ان کی گاڑی گزر جائے گی۔ سینٹ سے ترمیم منظور کروا لی گئی اور اس میں کچھ حکم رہ گئے، کوئی چیزیں رہ گئیں، جیسے یحییٰ آفریدی کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے بھی کچھ لا دو، مجھے بھی کچھ لگا دو، مجھے بھی کچھ دے دو۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، مرتبہ چاہیے، مراد چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے بس نام چاہیے، تھوڑا سا نام چاہیے۔ کیسا نام چاہیے؟ ان کی طرف سے یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ ان کے نام تک یہ ہمیشہ کے لیے آ جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آخری چیف جناب چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی۔ صرف یہ لکھانے کے لیے کہ یحییٰ آفریدی صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہیں گے، نام کے چیف جسٹس رہیں گے، گو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان موجود نہیں ہوگی۔ اس ترمیم کی منظوری کے بعد پہلے سینٹ میں ترمیم کی منظوری دی گئی، اس کے بعد یہ قومی اسمبلی میں گئی، قومی اسمبلی میں بھی منظوری دے دی گئی، اور وہاں پہ جو اس میں امینڈمنٹس ہوئی، جو تبدیلیاں ہوئیں، دوبارہ سے سینٹ میں اس کو لایا گیا۔ سینٹ کی طرف سے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ جو کچھ بھی ان کے سامنے آیا تھا، اس میں تبدیلیاں کر کے جو بھی ان کے سامنے قومی اسمبلی سے آئی تھی وہ کر کے منظوری دے دی گئی، اور اس کے لیے ووٹ ان کو پھر ایک مرتبہ 64 چاہیے تھے، لیکن ان کے پاس بندے اس سے کم تھے، یا تو مزید کو ایکسپوز کیا جاتا، تو انہوں نے پھر انہی کو، ابڑو صاحب کو بھی، جس طرح کہتے ہیں کہ مردہ گھوڑے کو زندہ کر دینا، تو یہ ایک زندہ مثال ہے مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے والی، کہ ان کو کہا گیا کہ آ جائیں، ابھی آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اس لیے آپ ووٹ دے سکتے ہیں۔ وہ بھی بڑے طمطراق کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی جرأت کے ساتھ، سر پہ سینگ سجاتے ہوئے یا پھر سر پہ تاج پہنتے ہوئے وہ بھی ووٹ دینے کے لیے پہنچ گئے۔ ان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر استعفیٰ دینے کے بعد بھی یوں کہہ لیں کہ مردہ گھوڑا زندہ ہو گیا، انہوں نے ووٹ دے دیا۔ یحییٰ آفریدی کو اب کہا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان، جب تک وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے، جب تک وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں، عہدے پر موجود نہیں ہے، بالکل بھی ان کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا عہدہ نہیں ہے، وہ چیف جسٹس پاکستان نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں لکھا جائے گا، کہا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان، اور یہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے۔ اس ترمیم کے بعد جب تک یہ ترمیم برقرار رہتی ہے، ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ یہ آخری چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ آج پاکستان میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان موجود نہیں ہے، وہاں پہ سپریم کورٹ ہے، صرف سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے۔ تو جیسا کہ کہا کہ سینٹ سے بڑی توئی کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ ترمیم منظور کروا لی گئی، تو اب آصف علی زرداری صاحب کے پاس یہ ترمیم جائے گی، جیسے ہی ان کے پاس یہ ترمیم جائے گی، ان کو بھی تاحیات استثناء مل جائے گا۔ وہ بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے پاس ترمیم آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں کہیں پہ بیٹھے ہوں کہ ایوان صدر تک جانے میں بھی 3 4 5 منٹ نہ لگیں، وہیں پہ ان کو بلا لیا گیا ہو، وہیں پہ ان کی طرف سے جب ہم یہ ویلاگ ریکارڈ کروا رہے ہیں دوران ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب کی طرف سے، آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے، جن کو تاحیات استثناء مل گیا ہے، انہوں نے ترمیم پر دستخط کر دیے ہوں، آئین میں ترمیم ہو گئی۔ اب کشمیر بھی پاکستان کا حصہ ہے، الگ ملک ہے، وہ پاکستان کا صوبہ نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کو بھی ابھی صوبے کی آئینی حیثیت نہیں دی گئی، تو وہ اپنے معاملات کہاں پہ لے کے آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں اب سپریم کورٹ آف پاکستان موجود نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ایسی قباحتیں
ان کو یہ حکومت کس طرح سے ایڈریس کرتی ہے, کس طرح سے حل کرتی ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب بہت زیادہ خوش ہیں کہ چلے مجھے کچھ نہ کچھ تو عزت مل گئی. تو یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی تاحیات کچھ نہ کچھ تو مل گیا ہے. پنجابی میں اگر کسی نے کسی کو منحوس کہنا ہو تو اس کے لیے کئی محاورے ہیں, کئی الفاظ ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے, کالا منہ تے نیلے پیر. یہ محاورہ ہمیں کیوں یاد آ گیا؟ حنیف عباسی صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے ہمیں یہ محاورہ یاد آ گیا. حالانکہ ان کا نہ تو کالا منہ ہے اور نہ ہی ان کے نیلے پیر ہیں, وہ منحوس بھی نہیں ہیں, ان کی زبان بھی کالی نہیں ہے. اگر ان کی زبان کالی ہوتی, اگر ان کے نیلے پیر ہوتے, کالا منہ ہوتا, تو ان کی طرف سے جو کچھ کہا جاتا وہ پورا ہو جاتا. انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس پر ہمیں یہ محاورہ یاد آ گیا. ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی والے اپنے رویے درست کر لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ ان کے بانی کی فاتحہ قبل از وقت پڑھ لی جائے. یہ ان کی طرف سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی والے اپنے رویے درست کر لیں, کہیں یہ نہ ہو کہ ان کے بانی کی فاتحہ قبل از وقت پڑھ لی جائے. تو حنیف عباسی صاحب کیونکہ کالے منہ اور نیلے پیر والے نہیں ہیں, وہ منحوس نہیں ہیں, ان کی زبان کالی نہیں ہے, اس لیے عمران خان ابھی تک ان کی ایسی باتوں سے محفوظ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ عمران خان کو ایسی کالی زبان والوں سے محفوظ ہی رکھے. ابرو صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, جن کی طرف سے آج ایک مرتبہ پھر اپنی پارٹی کے خلاف جا کے ووٹ دیا گیا ہے. اس ووٹ سے ایک دن پہلے وہ عمران خان کے حوالے سے کیا کہہ رہے تھے, ذرا ملاحظہ کیجئے. ضیاء الحق عمران خان کے لیے ان کا باپ ہے. کون کہتا تھا کہ ضیاء الحق کس کا باپ ہے 1985 سے؟ عمران خان کو اتنا ٹارگٹ نہ بنائے. میں ابھی سر آپ سے التجا کرتا ہوں, یہ آپ کے شاید مولوی صاحب بیٹھے ہیں جو بھی نا قرآن شریف یہاں لائیں. تو یہ تو عمران خان کے حوالے سے انہوں نے تھوڑی سی بات کی ہے, آگے جا کے انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے, ذرا ملاحظہ کیجئے. میں حلف اٹھاتا ہوں پہلے کہ میرا لیڈر عمران خان آنیسٹ ہے, جس کو آپ نے جیل میں بند کیا ہے. آپ میں جس میں ہمت ہے اپنے لیڈرشپ کی آ کے قسم اٹھائے, یہاں آئے ادھر. ابھی میں وضو سے ہوں, میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں. یا چھوڑو بابا, آپ اپنی قانون سازی کریں. جی تو عمران خان کی دیانتداری کی, ان کی اونیسٹی کی, ان کی ایمانداری کی قسم کھانے والا بندہ ایک رات بھی زیادہ نہ نکال سکا. اگلے دن اس نے وہی کر دیا جو ان کو کہا گیا. وہ کہتے ہیں کہ میری فیملی کو اٹھا لیا گیا تھا اور پی ٹی آئی کی طرف سے میری کوئی مدد نہیں کی گئی. سندھ میں پی ٹی آئی ان کی کیا مدد کر سکتی تھی, اور کون ان کی مدد کر سکتا تھا؟ سارے پھنسے ہوئے ہیں, سارے اندر ہیں, جو اندر نہیں ہے وہ ان کی طرح کمپرومائز یہ آج ہوئے ہیں کہ ان سے پہلے ہو چکے ہیں. تو اگلی خبر ہماری ہے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے. ٹرمپ نے وہاں پہ شام کے صدر ان کے پاس گئے, احمد الشرا ان کا نام ہے. تو ٹرمپ کی طرف سے ان کو خوشبو لگائی گئی, ان کو پرفیوم لگا دیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں. وہ ان کو پرفیوم لگا رہے تھے, خوشبو لگا رہے تھے. تو اسی دوران انہوں نے کہا کہ میں آپ کو خوشبو کا تحفہ دینا چاہتا ہوں. ایک انہوں نے کہا آپ کے لیے, ایک آپ کی اہلیہ کے لیے. ساتھ ہی انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں. شاید ان کو یہ تھا کہ مسلمانوں کی 4 بیویاں ہو سکتی ہیں, ایک مسلمان کی 1 بیوی بھی ہو سکتی ہے, 2 ہو سکتی ہیں, 4 زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ہر مسلمان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں. بہرحال ٹرمپ صاحب کی طرف سے ان دونوں مہمانوں کو, ایک ان کو شرا صاحب کو اور ان کے وزیر خارجہ کو پرفیوم لگایا گیا. ان کی گردن پر انہوں نے سپرے کیا. تو کہا جاتا ہے کہ ٹرمپ صاحب سے بھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسی ہمک آتی ہے, یا اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں, سمیل آتی ہے کہ لوگ ان کے قریب بیٹھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب بہت کچھ ایسا کھا جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مولیاں کھا لی جاتی ہیں, اور بندہ پھر شرمندہ ہو کر کچھ نہ کچھ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. ٹرمپ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کچھ ایسا کھا لیتے ہیں کہ ان کو پھر تابکاری چھوڑنا پڑتی ہے, اور یہ کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے. 10 بندے بیٹھے ہیں, 20 بیٹھے ہیں, 50 بیٹھے ہیں, جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے سامنے ہی, ان کے درمیان میں ہی اونچی آواز میں بڑے دھڑلے کے ساتھ, دھماکے کے ساتھ تابکاری چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے شاید ان کو یہ تھا کہ ان کو بھی پرفیوم لگانے کی ضرورت ہے. ٹرمپ صاحب کی طرف سے اپنا ہی پرفیوم کا برانڈ نکال لیا گیا ہے. شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اپنی تابکاری کو کم کرنے کے لیے, ختم کرنے کے لیے اگر میں پرفیوم خریدنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے کہ کئی ملین ڈالر لگ جائے. اس لیے انہوں نے اپنے برانڈ کا ہی پرفیوم جاری کر دیا, اس کو ہی انہوں نے انٹروڈیوس کروا دیا, جن میں سے 2 بوتلیں شرح صاحب کو دے دی گئی. اور یہ بھی واضح ہے کہ یہ وہی نوجوان ہیں جن کے بارے میں پہلے $1 ملین کا انعام رکھا گیا تھا. ان کے سر کی قیمت رکھی گئی تھی, لیکن جب یہ
صدر وہاں کے بن گئے، عبوری صدر ہیں، وہاں پہ ٹرمپ بھی گئے، وہاں پہ سعودی عرب کے ولی عہد بھی گئے، محمد بن سلمان کی طرف سے وہاں پہ خصوصی ایک اجتماع کے دوران درخواست کی گئی کہ جناب ٹرمپ صاحب ان پر جتنی بھی لگی ہوئی پابندیاں ہیں وہ اٹھا لی جائیں، تو ٹرمپ نے ان کی بات مانی۔ ایک تو انہوں نے شام پر لگی ہوئی ساری کی ساری پابندیاں اٹھا لی اور مزید امداد کا اعلان بھی کیا۔ تو چلتے چلتے بات کر لیتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی۔ ان کی طرف سے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے ایک زبردست بات کی گئی۔ انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتا، سیاستدانوں کے اپنے فیصلے خود کرنے تک ملک نہیں چلے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ سیاستدانوں کے جب تک یہ خود فیصلے نہیں کرتے، کوئی اور ان کے فیصلے کرتا ہے تو ملک نہیں چلے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بندے کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، قبض ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اجوائن کے ساتھ سونف بھی لیجئے، فلاں کے ساتھ فلاں بھی لیجئے، اس طرح سے دوائی دی جاتی ہے۔ بھینسوں کو، مجھوں کو، گاؤں کو بھی اسی طرح سے کوئی کاڑھا دیا جاتا ہے، کاڑھے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سونف بھی ملا دی جائے، اجوائن ملا دی جائے یا کوئی اور چیز ملا دی جائے۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو جو انہوں نے کہا کہ ملک اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک سیاستدان اپنے فیصلے آپ نہیں کریں گے، تو اس بیان کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان بھی آپ ملا لیں تو آپ کو پھر پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ بلاول بھٹو زرداری نے آخر کار یہ کیسے کہا، کیوں کہا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک عامر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا، تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا۔ اس 18th امینڈمنٹ میں تب طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے۔ ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا۔ وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شک رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے، جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے، جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور ہم اپنا سیاسی طور پہ مخالفت کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے، مگر جب تک ہم ایسے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جہاں سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، جہاں سے ہم اس پوزیشن پہ پہنچ سکے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے، تب تک جناب اسپیکر شہباز شریف صاحب محنت کر رہا ہے، جو ڈیلیوری بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک سیاستدان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے، تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا، نہ یہ ملک ویسے چلے گا۔ جی، تو آپ نے دیکھ لیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، اور ایسی ہی باتیں میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں۔ ووٹ کو دیتے تھے وہ کیا کرنے چلے گئے، کس طرح سے وہ قومی اسمبلی میں پہنچے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب گئے نہیں بلکہ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ان کو اٹھایا گیا، ان کو لے جایا گیا۔ اٹھایا گیا سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو چکا گیا، چک کے لے جایا گیا، بلکہ وہ سوئے ہوئے تھے تو ان کو اٹھایا گیا کہ اٹھو میاں صاحب، انشاء جی اٹھو، آپ کوچ کرو۔ تو میاں نواز شریف صاحب وہاں سے کوچ کر گئے، اپنے گھر سے کوچ کر کے وہ اس کوچے میں جا نکلے جہاں پہ آئینی ترمیم ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔